آئیے تنے یا سٹیم پر موجود مختلف حصوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس سے مراد پتے، پھول اور پھل ہیں۔ آئیے پہلے پتوں کی بات کرتے ہیں۔ ویسے پتا ہوتا کیا ہے؟ پتا ایک پتلی چپٹی سی ساخت ہوتی ہے جو کلوروفل کی وجہ سے سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ ایک منٹ، کیا ہم کلوروفل کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو کلوروفل ایک سبز رنگ کا پگمنٹ ہے جو ضیائی تالیف یا فوٹوسنتھسس کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی وہ عمل جس کے ذریعے پودے اپنا کھانا تیار کر سکتے ہیں۔ آئیے پتے کی ساخت کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ پتے کے چپٹے اور پھیلے ہوئے سبز حصے کو لیف پلیٹ یا لیمنا کہا جاتا ہے۔ پتے کا یہ حصہ سورج کی روشنی کا زیادہ سامنا کرتا ہے کیونکہ یہ فوٹوسنتھسس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پتا تنے کے ساتھ چھوٹی سی ڈنڈی یا سٹاک کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جسے پیٹیول کہتے ہیں۔ اگر آپ پتے کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سطح پر یہ پتلی لکیریں نظر آئیں گی۔ تو کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ یہ عروق یا وینز ہیں۔ وینز بہت چھوٹی پتلی پائپ لائنز ہوتی ہیں جو پتے اور پودوں کے مختلف حصوں میں کھانا اور پانی پہنچاتی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام پتوں میں ایک ہی قسم کی وینز ہوتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وینز کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے جسے نظام عروقی یا وینیشن کہا جاتا ہے۔ پیٹرن کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں وین جال یا پھر نیٹ ورک جیسی ساخت بناتی ہے۔ اسے ریٹیکولیٹ وینیشن کہا جاتا ہے۔ برگد، آم اور جیک فروٹ جیسے کئی درختوں کے پتوں میں ریٹیکولیٹ وینیشن دیکھی جا سکتی ہے۔ اور پیٹرن کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں وینز ایک دوسرے کے متوازی یا پیرلل ہوتی ہیں، اس طرح۔ اس قسم کو پیرلل وینیشن کہتے ہیں۔ کیلے، ناریل کے درخت کے پتے، گندم اور گھاس میں بھی پیرلل وینیشن ہوتی ہے۔ اب ہم پتے کی سطح پر واپس آتے ہیں۔ اگر ہم زوم ان کریں تو ہم پتے کی سطح پر چھوٹے چھوٹے سوراخ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو سٹوماٹا کہا جاتا ہے۔ تو ان نہایت باریک مسام یا پورس کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ دراصل سٹوماٹا گیس کے تبادلے میں مدد کرتے ہیں، یعنی سٹوماٹا کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ پتے میں داخل ہوتی ہے اور آکسیجن یا پانی کے بخارات یا ویپرز ان کے ذریعے خارج ہوتے ہیں۔ اور کیا پتے کی دونوں اوپری اور نچلی سطحوں میں سٹوماٹا کی تعداد برابر ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پتوں کی نچلی سطح پر سٹوماٹا کی تعداد اوپری سطح سے کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو کیا آپ کے خیال میں یہ سٹوماٹا صرف سوراخ یا پورس ہی ہوتے ہیں یا ان کی کوئی خاص ساخت بھی ہوتی ہے؟ سٹوماٹا پورس ہوتے ہیں، لیکن ان کی حفاظت کچھ خلیے یا سیلز کرتے ہیں جنہیں گارڈ سیلز کہا جاتا ہے۔ یہ گارڈ سیل ہی سٹوماٹا کو کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ ہم پودوں کی ظاہری شکل کی بنا پر ان کی اقسام کے بارے میں تو جانتے ہیں۔ آئیے اب پودے کے مختلف حصوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
تو کیا پودوں کے حصے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، یقیناً ہوتے ہیں۔ ان کی ایک خاص ساخت ہوتی ہے جو کہ اہم حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ بالکل ہمارے جسم کے اعضاء ہی کی طرح ہوتے ہیں اور ہر حصے کا اپنا اپنا کام یا فنکشنز ہے۔ ان حصوں کے نام جڑیں، تنا، پتے، پھول اور پھل ہیں۔ آئیے پہلے جڑوں کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ پودے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ جڑیں پودوں کا وہ حصہ ہیں جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مٹی کی سطح سے نیچے ہونے کی وجہ سے ان کا اہم کام کیا ہو سکتا ہے؟ جی، جڑیں پودے کو کھڑا رہنے میں مدد کرتی ہیں۔ جڑوں کی وجہ سے ہی پودے مٹی میں مضبوطی سے کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ان کا واحد کام ہے؟ نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودے کے قریب جو پانی آپ مٹی میں ڈالتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ غائب ہو جاتا ہے نا؟ جڑیں اس پانی کو جذب کرتی ہیں اور جڑوں کا سب سے اہم کام غذائی اجزاء یا نیوٹرینٹس کے ساتھ مٹی سے پانی جذب کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ پانی پودے میں اوپر جاتا ہے جہاں اسے پتوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام پودوں کی جڑیں بالکل ایک ہی جیسی ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں سوچیں۔ کیا کھانے کو سجانے کے لیے استعمال ہونے والا دھنیا اور کھجور کے ایک بڑے درخت کی جڑیں ایک ہی جیسی ہوں گی؟ نہیں۔ مختلف پودوں میں جڑوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ٹیپ روٹس اور فائبرس روٹس جڑوں کی دو بڑی اقسام ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلی قسم ٹیپ روٹس ہے۔ ٹیپ روٹ کا نظام ایک بنیادی جڑ یا مین روٹ پر مشتمل ہوتا ہے جو تنے کی بنیاد یا بیس میں سے نکلتا ہے۔ بہت سی شاخیں اور ذیلی شاخیں اس بنیادی جڑ سے نکلتی ہیں جیسے کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم عام طور پر اپنے آس پاس پودوں کی ایک بڑی تعداد دیکھتے ہیں جن کی جڑیں اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ مٹر کے پودے، مولی، گاجر، گیندا اور سرسوں کے پودے کچھ ایسے ہی پودے ہیں جن میں ٹیپ روٹ سسٹم ہوتا ہے۔ اگلی قسم فائبرس روٹ ہے۔ ان میں ایک بنیادی جڑ کے بجائے تنے کی بنیاد سے پتلی ریشہ نما جڑوں کا ایک گچھا نکلتا ہے۔ یہ جڑیں مٹی میں پھیل جاتی ہیں جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ مکئی، گھاس، گندم اور جوار جیسے پودے اس فائبرس روٹ سسٹم کی مثالیں ہیں۔ آئیے اب جڑوں کے ایک اور فنکشن کے بارے میں جانتے ہیں۔ کچھ پودوں میں جڑیں ذخیرہ کرنے یا سٹوریج کا کام بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ کیا سٹور کرتی ہیں؟ کیا خوراک؟ جی ہاں، بالکل درست۔ کچھ پودوں میں جڑیں وہ خوراک ذخیرہ کرتی ہیں جو پتے تیار کرتے ہیں۔ ایسے پودوں میں مولی، گاجر، چقندر اور بہت سے دیگر پودے شامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جڑیں کھانے کے قابل بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا کچھ پودوں کی جڑوں کے بارے میں۔ ٹیلی اسکول، تعلیم گھر گھر۔ پودے مختلف شکل اور سائز کے ہوتے ہیں، لیکن ساخت سے متعلق ان کی بہت سی خصوصیات ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ پودے ایک ہی کنگڈم سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ باقی 4 کنگڈمز کون سی ہیں؟ جانور، فنگائے، پروکیریوٹس اور پروٹوکٹسٹا۔ اس ویڈیو میں آپ پودوں کی ساخت سے متعلق ان خصوصیات کے بارے میں سیکھیں گے۔ ذرا یاد کریں کہ آج آپ نے کھانے میں کیا کھایا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہو جو پودوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چاول کھائے ہوں جو کہ بیجوں سے نکلتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاجر کھائی ہو جو کہ ایک جڑ ہے، یا پھر شاید اجمود کھائی ہو جو کہ ایک تنا ہے، یا شاید سلاد کے پتے یا پھر کوئی پھل کھایا ہو۔ آئیے پہلے پودے کی عمومی ساخت کا جائزہ لیتے ہیں۔ پودوں میں جڑوں کا ایک نظام ہوتا ہے، یعنی کہ روٹ سسٹم، جو کہ منرل آئنز، غذائی اجزاء یعنی نیوٹرینٹس اور پانی کو مٹی سے جذب کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ پودے کو کھڑے رہنے میں مدد بھی دیتا ہے اور اسے گرنے بھی نہیں دیتا۔ اس روٹ سسٹم کی شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ ریشہ دار یا فائبرس بھی ہو سکتا ہے، یعنی مونوکوٹیلیڈنز، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک مرکزی جڑ ہو، یعنی یہ ڈائی کوٹیلیڈنز بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کا انحصار پودے کے مسکن اور پانی کی دستیابی پر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گاجر اور ادرک پودوں کی ایسی جڑیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف آتے ہیں جو کہ تنا ہے۔
تنے کے بہت سے مختلف سائز اور شکلیں ہوتی ہیں۔ ذرا سوچیں کہ تھوہر یعنی کیکٹس اور درخت کے تنے میں کتنا فرق ہے۔ یہ والا حصہ زمین سے باہر پودے کے حصوں کو سہارا دیتا ہے اور تنے کے ذریعے معدنیات وہاں پہنچائے جاتے ہیں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ سکروز جو کہ ایک شوگر ہے اور امینو ایسڈز یہ فلوئم کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں اور پانی اور معدنیات زائلم کے ذریعے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ زائلم میں ایک مادہ ہوتا ہے جسے لگنن کہتے ہیں، یہ تنے کو سیدھا رکھتا ہے۔ زیادہ تر تنے زمین سے باہر پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ پودوں کے تنے زمین کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ آلو اور یکا دراصل زمین کے اندر موجود پھولے ہوئے تنوں کا حصہ ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے پودوں کے روٹ سسٹم اور شوٹ سسٹم کے بارے میں سیکھا۔ ٹیلی اسکول، تعلیم گھر گھر۔ ہم صرف پانی اور معدنیات کی نقل و حرکت اور گلوکوز اور امینو ایسڈز کی نقل و حرکت کہہ سکتے تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ سائنس ہے اور ان اعمال یعنی پروسیسز کے مخصوص نام ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پودوں میں خوراک، پانی اور نمکیات کی نقل و حرکت کے نظام کو سمجھیں گے۔ ہمارے جسم میں ایک دھڑکتا ہوا دل اور گردش کرتا ہوا خون ہوتا ہے، لیکن پودوں میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک پودے کو کاٹ کر کھولیں تو اس میں سے خون نہیں نکلتا، تو پھر خون نکلنے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ پودوں کے اپنے نظام ہیں۔ ان میں زائلم ہوتا ہے جو پانی اور منحل یعنی سولیوٹس کو جڑوں سے پتوں تک لے کر جاتا ہے، اور ایک فلوم ہوتا ہے جو پتوں میں ضیائی تالیف یعنی فوٹوسنتھسس کے عمل سے پیدا ہونے والے گلوکوز اور امینو ایسڈز کو پودے کے باقی حصوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ زائلم ہے اور یہ فلوم ہے۔ غور کریں کہ کس طرح تنے اور جڑ میں ان کی ترتیب مختلف ہے۔ زائلم اور فلوم ایک گروہ کی شکل میں ہوتے ہیں جسے حزمہ قناتی یعنی واسکولر بنڈلز کہا جاتا ہے۔ ان بنڈلز کی ترتیب پودے کے مختلف حصوں میں بدل جاتی ہے۔ زائلم اور فلوم دونوں خلیوں یعنی سیل سے بنی نالیاں ہیں جو پورے پودے میں پائی جاتی ہیں۔ زائلم کی نالیاں یعنی ویسلز طویل مردہ سیل سے بنی ہوتی ہیں جن کی دیواریں پانی کے لیے جاذب نہیں ہوتی، اور ان میں ایک لکڑی نما مادہ لگنن پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے زائلم ویسلز سخت ہوتے ہیں اور جڑ میں یہ واسکولر بنڈلز کے درمیان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پودے کو زمین سے اکھڑنے سے بچاتے ہیں۔ یہ درمیان میں ہونے کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوسری طرف تنے یعنی سٹیم کو جھکنے اور دب جانے سے بچنا ہوتا ہے، تو اس میں واسکولر بنڈلز کناروں کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ تنے کو طاقت اور سہارا ملے۔ فلوم ویسل زندہ سیل سے بنتے ہیں۔ یہ پودے میں سوکروز اور امینو ایسڈز کو ضرورت کے مطابق اوپر اور نیچے پہنچاتے ہیں، جبکہ زائلم میں یہ حرکت یک طرفہ یعنی ون سائیڈڈ ہوتی ہے، صرف جڑوں سے پتوں تک۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ زائلم کی مدد سے پانی اور نمکیات نیچے سے اوپر جاتے ہیں، فلوم کے ذریعے امینو ایسڈز اور گلوکوز اوپر اور نیچے آتے جاتے ہیں۔